بہت بڑی پریشانیاں ہیں. جب پریشانی ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھا کریں، لیکن یقین سے پڑھیں. شرط یہ. ایک دفعہ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے تو اس میں کوئی اللہ کا بندہ بھی تھا، پتہ نہیں وہ کیسے جوش میں آ گیا. اس نے کہا کہ بھئی اگر تم 10,000 درہم دریا میں پھینک دو نا تو میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا. ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے پھینک دی. اب لوگ اس کو کہہ رہے یار تم بڑے بیوقوف ہو، 10,000 درہم دریا میں پھینک دیے. انہوں نے کہا میں اپنے پھینکے ہیں، تمہارے تو نہیں پھینکے ہیں. تو اس نے وظیفہ بتایا کہ اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہر مشکل میں یہ پڑھا کرو اللہ تیری مشکلات حل کر. اللہ کی شان ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی. اب وہ آدمی ایک پھٹے پہ اکیلا بیٹھا اور یہی آیت پڑھ رہا. کشتی کنارے لگ گئی، وہ بچ گیا. وہاں سے چل پڑا کہ میں کوئی راستہ ڈھونڈوں. تھوڑی دور گیا، دیکھا کہ عظیم الشان محل ہے. وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ دریا کے کنارے پر اتنا بڑا محل پتہ نہیں کیا. لیکن وہ چونکہ مجبور تھا، بھوکا بھی تھا، وہ محل کے اندر گیا تو وہاں ایک لڑکی تھی، وہ اتنی خوبصورت جیسے کوئی شہزادی ہو. وہ دیکھ کے حیران ہو گئی. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو خود بھٹکا ہوا آدمی ہوں. ایسی کشتی ٹوٹ گئی، ایسے میں بچ گیا. گھر دیکھا تو میں پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آ گیا. اور نے کہا دیکھو بات سنو، میں واقعتاً ایک بہت بڑے امیر آدمی کی بیٹی ہوں. مجھے ایک شیطان جن نے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا ہوا ہے اور میں اس کے قبضے میں ہوں. میرے ساتھ وہ جماع تو نہیں کرتا لیکن باقی سب کچھ کرتا ہے. اور یہ محل بھی اس کا ہے اور یہ موتی جواہرات جو دیکھ رہے یہ بھی سب اس کے. اور ابھی وہ آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے تم نکل جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈالے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ اندھیرا ہو گیا محل میں. اور کہا دیکھو بدبخت شیطان آ گیا ہے، تم اب بھی بھاگ جاؤ. اتنی دیر میں شیطان ظاہر ہو گیا. اس نے کہا اچھا تم میرے محل میں میری اجازت کے بغیر اندر آئے ہو. اور نے یہی آیت پڑھنی شروع کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پڑھتا گیا، پھونک مارتا گیا، شیطان جل کے ختم. اب اس لڑکی نے کہا کہ تم نے مجھے اس ظالم سے نجات دی ہے تو اب مجھے لے چلو. بصرے میں میرا گھر ہے اور یہاں محل تو ہم نہیں لے جا سکتے لیکن سونا چاندی زیورات جواہرات جتنے ہیں یہ سب باندھ لو. انہوں نے کہا وہ ہم نے لیا. ہم آگے آئے، کافی سفر کیا، پیدل چلتے رہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہ چل رہے تھے، ایک کشتی ہمیں نظر آ گئی. ہم نے کپڑا ہلایا، وہ آ گیا. انہوں نے کہا ہم تو بصرے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی بصرے جائیں گے، مزدوری لے لو. انہوں نے ہمیں بصرے پہنچا دیا. لڑکی کے والدین دیکھ کے بیچارے خوش بھی ہو گئے، حیران بھی ہو گئے. ان نے جب سارا واقعہ سنا تو نے کہا دیکھو بیٹا ہمیں تمہارے نیک ہونے پہ کوئی شبہ نہیں. کیوں اگر تم برے ہوتے تو کیوں لے آتے ہمارے گھر میں لڑکی کو؟ لیکن آخر اتنی دیر تک ہماری لڑکی کے ساتھ تم تنہا تو رہے ہو، لہذا بہتری ہم تمہارا نکاح کر دیں. اس کے نکاح ہو گیا. وہ جناب شاہی محلوں کا مالک بن گیا. انہوں نے کہا 10,000 درہم بہتر تھا یا وظیفہ بہتر ہے؟ لیکن شرط یہی ہے کہ یقین ہو. ہم پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا، وظیفہ پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا.